دوستوں، آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کا ہر مسلمان شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آپ سب کو نئے سال کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس جمعۃ المبارک کے دن آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما لے، آپ کی زندگیوں سے تمام تنگ دستی، تمام پریشانی نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز فرما لے۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے، پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس جمعۃ المبارک کے دن کا ہر مسلمان نے شدت سے انتظار کیا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن بہت مقبولیت والا دن ہے۔ بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے، بعض مہینوں پر فضیلت ہے، اور بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر۔ اللہ والوں، آج وہ فضیلت والا دن ہے جسے ہم جمعۃ المبارک کا دن کہتے ہیں۔ اس دن 1 لاکھ اللہ پاک سے مانگو گے تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اللہ والوں، آج کے دن اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی نام صرف 33 بار پڑھ لو، دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا کا واسطہ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمتوں کو چمکا لو، کیونکہ آج کا وہ دن ہے جو کہ قبولیت والا دن ہے۔ آج کا وہ دن ہے جو کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب ترین دن ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے محبوب ہے، اسی طرح محبوب کی امتی بھی محبوب ہوئی اور محبوب کے دن بھی محبوب ہوئے۔ تو اللہ والوں، آج کے دن آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت بھی پڑھنی ہے، جس سورت کو الحمدللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ آپ نے صرف اس ایک آیت کو پڑھنی ہے۔ رب کا شکر ادا کرنے والی یہ آیت ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اور آج اس آیت کو محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا شرطیہ اور خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک کے 3 صفاتی نام اور سورۃ الفاتحہ شریف کی پہلی آیت، جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور آیت بھی پہلی ہے، اور آج پہلا جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، آپ نے اس مناسبت سے اور جو طریقہ کار بتائے جائیں گے اللہ والوں کے طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس خاص عمل کو کرنا ہے۔ بس بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ خدا کی قسم، پورے سال کروڑوں ملیں گے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اگر محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن آپ لوگوں سے ہاتھوں سے نکل گیا تو خدا کی قسم یہ پھر جو دن ہے وہ اگلے سال ہی آپ لوگوں کو ملے گا۔ یہ بہت خاص عمل ہے، یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ جو لوگ ابھی تک محرم الحرام کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ دنیاوی اور یہ دنیا داری یہی موجود ہے، یہ دوست یاری یہی موجود ہے، لیکن محرم کا مہینہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کے 3 صفاتی ناموں کا یہ خاص وظیفہ بس پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے، مقروض ہیں قرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ آپ کی میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، بند کاروبار ہے، چل پڑے گا۔ صرف محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ آج ہمارے نوجوان صبح سے شام تک ہاتھ میں ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار پہلے وسیع و عریض تھے
آج نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ لوگ جن کے گھر میں سکون اور برکت تھی، مہنگائی نے ایسا توڑ دیا کہ ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے۔ لیکن جہاں مشکلات ہیں وہاں آسانیاں بھی موجود ہیں۔ یہ مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، ان کا حل بھی رب کی طرف سے ہے۔ تو کیوں نہ رب کریم کو ہی منا لیا جائے، تو کیوں نہ رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوا لیا جائے۔ آج محرم الحرام کا پہلے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف 3 صفاتی نام ہیں اور قرآنی آیت ہے جسے الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ رب کریم کے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے اللہ الصمد کی، یہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ رب کی بے نیازی بھی تو ہمیں چاہیے نا۔ رب کی بے نیازی کے بغیر بندہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آپ نے محرم کے مہینے میں بہت سے اعمال، تسبیحات اور وظائف کیے ہوں گے، وہ اپنی جگہ، لیکن محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس موقع کو آپ نے بالکل ضائع نہیں کرنا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ آپ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، دبئی سے ہیں، سعودی عربیہ، ملائیشیا، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگوں کا تعلق ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کا پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ نے یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ پورے 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ اللہ رب العزت کے لیے نکال کر یہ وظیفہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آپ اپنی مصروفیت سے پورے سال کے رزق اور دولت کے انتظام کے لیے، پورے سال کی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات کے لیے 1 منٹ نکال تو سکتے ہیں۔ تو پھر آپ اگر نہیں نکالا تو پھر اپنے پیروں پر خود کو لاڑی ماریں گے۔ محرم کا مہینہ جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، محرم کا مہینہ جسے مانگنے کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس میں جہاں بہت سی شہادتیں موجود ہیں وہیں معجزات اور کامیابیاں بھی موجود ہیں۔ اللہ والوں، محرم کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے، دنیا میں موجود مٹی کے ذروں کے برابر ہو جائے، اب ایک بار محرم میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ سچی توبہ جس کی قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہو۔ آج موقع مل رہا ہے رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، پورے سال کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ جو کوئی اپنی پسند کے مطابق اپنا نصیب لکھوانا چاہتا ہے تو آج محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الفاتحہ شریف کی پہلی آیت، رب العزت کے 3 نام اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کرے، دوسروں کو بھی بتائے۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج میں کہتا ہوں یہ وظیفہ گارنٹی کے ساتھ بتائیں گے، طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ رب کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے جس کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی خواہش کچھ بھی ہے، آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، یہ نہ سوچئے گا کہ میرے گھر میں تو ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، میں تو کرایہ دینا بڑا محال ہے، قرضے لے کے اپنے گھر کا، اپنے مکان کا کرایہ دیتا ہوں، میں نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ کی پریشانیاں اتنی بڑی نہیں جتنا آپ کا رب بڑا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہ رب آپ سے محبت کرتی کتنا ہے تو پھر آپ کبھی بھی اس طرح کے جو سوالات ہیں، جو وسوسے ہیں، وہ اپنے دل اور دماغ میں لائیں گے ہی نہیں۔ آپ محرم کے مہینے میں مانگ کر تو دیکھیں، میرا رب اپنے پیارے شہدائے کربلا کے صدقے آپ کے بالکل نیا گھر، آپ کو نئے گھر سے، بہترین گھر سے نوازے گا۔
آپ میں سے جو بے اولاد ہے ڈاکٹرز کے چکر میں لگا کے اس کے چکر لگا کر تھک چکا ہے، لیکن بے اولادی ختم نہیں ہوتی۔ آپ بے اولادی کے تانے اور ان تانوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں، آپ رب کعبہ کی نظر کرم چاہتے ہیں، تو کسی کے پاس جانے کی بجائے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کسی کے پاس جائیں۔ محرم کے مہینے میں سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کا آپ لوگ واسطہ دیں، اللہ رب العزت کا، ان کی جو شخصیت ہے ان کا واسطہ دیں، بتائیں کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی میں کنیز ہوں، مجھے صالح اولاد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم، نبی کریم کی بیٹی کا صدقہ، آج تک رب کریم نے کبھی کسی بے اولاد کو مایوس نہیں کیا۔ آج جو کہتے ہیں کہ نرینہ اولاد چاہتے ہیں، آپ مانگ کر تھک گئے ہیں، آپ کو نرینہ اولاد بھی نصیب ہوگی۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگ اگر قرض سے بھی مکمل نجات چاہتے ہیں، آپ لوگ مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ قرضدار آپ کے گھروں پر آ کر آپ کو باتیں سناتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، آپ لوگ جو قرضے ہیں آپ کے انشاءاللہ وہ غیب سے اسباب بن جائیں گے، بہترین اسباب بن جائیں گے، قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ بس آپ نے نیت کرتے ہی ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اور اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کا قرض کیسے اور کہاں سے اترنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، محرم کی مہینے کی جتنی فضیلت اور برکت بیان کروں اتنی کم ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے مقدر کے ستارے چمکانے کا موقع ہے، یہ مہینہ نئے سال کے آغاز کا موقع ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد غیب سے پورا ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے میں وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہوں، میں در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ ایک بار محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے ترتیب اور طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرتے ہی آپ لوگوں نے یہ جو درود پاک ہے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ لینا ہے۔ وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ جب انسان دنیا داری میں پڑتا ہے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال محرم نصیب ہمیں ہو یا نہ ہو۔ آج محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ وظیفہ خاص ہے۔ یہ دن کیونکہ فائدہ اتنا زیادہ ہمیں دیتا ہے کیونکہ اس کو مومن کی عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، تو کیوں نہ اس دن کا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ پورا سال انشاءاللہ کروڑوں ملیں گے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج کوئی بے روزگار ہے بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ جو کوئی تنگ دست بیٹھا ہے تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے۔ مقروض ہے قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے۔ جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے اپنے مقصد کی نیت لازمی کیجیے گا، کیونکہ آج آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا۔ اس لیے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔
آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرا رب آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی۔ مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، نئے سال کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، آج انسان کے مقدروں کو سنوارنے کا دن ہے، پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، محرم کا پہلا جمعہ ہے، نئے سال کا پہلا جمعہ ہے۔ میرے مولا، اس جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے، باعث رحمت بنا دے، باعث شفا بنا دے۔ میرے مولا، ہم سب میں جو بھی مسلمان ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جن کی جو دل کی حاجات ہے، جو کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے، جو قرض جیسے دلدل میں پھنس گیا ہے مکمل خلاصی عطا فرما، جس کو کسی نے پیسے کھا لیے دھوکہ دے کے، اللہ پاک اس کے پیسے دلوا دے۔ میرے مولا، جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا، تجھے واسطہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا، ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری تمام نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما۔ تجھے واسطہ اہل بیت اطہر کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی کوششوں کا، ان کی کاوشوں کا، ان کی دعاؤں کا، بالخصوص تجھے واسطہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ میرے مولا، ان کی چادر کا واسطہ، ان کے پردے کا واسطہ، ان کے تقوی کا واسطہ، ان کی عبادات کا واسطہ، میری بہنوں کے بہترین رشتے عطا فرما دے۔ جو بھی میری دین اسلام کی بہنیں جو بے آبرو ہو رہی ہیں، میرے مولا ان کی آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، تو مسبب الاسباب ہے، تو بہترین جاننے والا ہے۔ آج جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پر شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا، جو دین اسلام کے مجاہدین ہیں، ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کی حفاظت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کی حاجات دلی وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ حسین زندہ باد ہے، تھا اور رہے گا، اور یزید مرد آباد تھا، ہے اور رہے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے حسین زندہ باد، جتنے بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں انہوں نے حسین زندہ باد ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیا تو پھر اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ شریف کی پہلی آیات کا عمل ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس کا عمل ہے۔ صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، کوئی پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف آپ لوگوں نے اتنا ہی پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے بس۔ اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، ترتیب کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ اگر تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ پڑھ لیں، دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے یا اللہ،
اور یا رحمان اور یا رحیم اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جب اس صفت سے اللہ رب العزت کو پکارا جاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے اور رب کا فضل بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں صرف رب کی رحمت اور فضل کی ہی ہمیں ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل کے صدقے ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پوری فرمائے گا، ہماری پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ کو جلدی جلدی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فوراً سے اس ویڈیو کو ختم کیا جائے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا جو ترجمہ ہوتا ہے اللہ بے نیاز ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت ہے۔ اللہ والوں، یہ آیت اتنی باکمال ہے کہ جو شخص بھی اللہ پاک کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اللہ الصمد کو آپ نے پڑھنا ضرور ہے۔ اللہ الصمد کو آنکھوں کو بند کر کے پڑھیے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ نے یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا کریم ہو۔ اگر اللہ رب العزت کی کرم کی ایک نظر ہم پر ہو جائے تو ہمارے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ایک نظر کرم کے لیے ہم لوگوں نے یا کریم کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول آخر یا کریم آپ لوگوں نے 11 باری پڑھنا ہے۔ اول آخر جو درود پاک آپ کو بتایا اس کے ساتھ پڑھیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ لوگ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ اس عمل کو اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ بچے کو ذہن ہے تو دودھ کے گلاس پہ پڑھیں گے، گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر آپ لوگ چینی پر پڑھیں گے، اگر گھر میں بے برکتی ہے، پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا اب نہیں چل رہا یا گھر میں بے برکتی ہے تو پانی کے گلاس پر پڑھیں گے۔ اب کرنا کیا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ پانی کا گلاس اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے تو پانی کے گلاس پہ پڑھیں گے، یا پھر آپ لوگ کسی پانی کی بوتل میں پڑھیں گے، اس پانی کو اپنی چاروں دیواروں پر ڈال دیں گے، 4 کونوں پر ڈال دیں گے۔ اگر دکان پر گاہک نہیں آ رہے تو وہاں پر آپ چاروں کونوں پر ڈال دیں گے۔ اس طریقے سے یہ عمل کیا جائے گا۔ اب دوسرا، اگر بچے کن ذہن ہیں، بچوں کا دماغ تیز نہیں چلتا، یا بچوں کی جو ہے وہ کچھ کمزوری ہے، بیمار ہیں، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں تو دودھ کے گلاس پہ پڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر وہ دودھ آپ اپنے بچے کو پلا دیں گی۔ اگر آپ دودھ پلاتی ہیں تو آپ پی لیں گی تو اس بچے کو خود بخود اس کی تاثیر پہنچ جائے گی۔ اب اس کے علاوہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ چینی پہ پڑیں گے اور اس چینی کو دوبارہ سے اپنی برنی میں ڈال دیں گے اور استعمال میں جس طریقے سے آتی ہے اس طریقے سے آ جائے گی۔ یہ اس کی خاص ترتیب ہے جو میں نے آپ کو مکمل بتا دی۔ جس نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی وہی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں، فائدہ آپ کا ہی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان عطا فرمائے، آپ سب کی تمام پریشانی کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔